عثمان جامعی کا افسانچہ سنتے ہیں۔ عنوان ہے معصومیت۔ بس میں بہت محتاط رہا کرو بھائی، ورنہ جیب کترے کام دکھا جاتے ہیں۔ بھری بس میں اپنے ساتھ کھڑے شخص کی بات سن کر میں نے اس کی طرف دیکھا۔ بارش چہرے پر شرافت اور پختہ عمر کے باوجود معصومیت، صاف ستھری پینٹ شرٹ میں ملبوس، کتنا مخلص انسان ہے، میں نے جواباً صحیح کہا۔ کہتے ہوئے سوچا، 2 اسٹاپ کے بعد وہ تیزی سے گیٹ کی طرف لپکا اور اتر گیا۔ اس کے اترتے ہی میں نے کچھ سوچ کر اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور اس کا موبائل سوئچ آف کر دیا۔ سنتے ہیں اقبال خورشید کا افسانچہ برداشت۔ گل زمان ہماری بلڈنگ کا گارڈ تھا۔ ہر صبح برف مانگنے آ جاتا۔ میں غصہ کرتا تو وہ سر جھکا لیتا۔ سرد علاقے سے ہوں صاحب، گرمی برداشت نہیں ہوتی۔ ایک صبح میرا موڈ خراب تھا، اسے کھری کھری سنا دی، پھر وہ گاؤں لوٹ گیا۔ کچھ ماہ بعد کام کے سلسلے میں میرا کوئٹہ جانا ہوا۔ ایک رات سائٹ سے لوٹتے ہوئے گاڑی برفانی طوفان میں پھنس گئی۔ ٹھنڈ ہڈیوں میں اتر رہی تھی۔ کچھ دور روشنی دکھائی دی، شاید کوئی ریسٹ ہاؤس ہے۔ میں پھسلتا ہوا پہنچا، گھنٹی بجائی، دروازہ کھلا تو گل زمان سامنے کھڑا تھا۔ پہلے خاموشی رہی، پھر میں نے سر جھکا کر کہا، میں گرم علاقے سے ہوں گل زمان، ٹھنڈ برداشت نہیں ہوتی۔ شہناز پروین کا شمار مجازی قلم کاروں میں ہوتا ہے۔ اب سنتے ہیں ان کا افسانہ۔ افسانچے کا عنوان ہے خوش قسمت۔ عبد المجید نے پان کی پچکاری میں زور سے ماری۔ پاس ہی بیٹھی بڑی خالہ نے انہیں رشک سے دیکھا اور حسرت سے کہا، میں بچوں کے گھر میں سرچی میں تھوکتی ہوں تو سب کو انفیکشن کا خطرہ رہتا ہے۔ یہاں کراچی میں بیٹے کے گھر میں چھپ چھپ کر پان کھاتی ہوں، تھوکنے کے لیے واش بیسن تک جانا پڑتا ہے۔ سنک تک جاتی ہوں تو ایک ملازم مؤدبانہ انداز میں کھڑا ہو جاتا ہے کہ جیسے ہی ہٹوں وہ فوراً صاف کر دی۔ امریکہ میں ملازم تو نہیں ہوتا، مگر بہو مسکراتی ہوئی سامنے آ جاتی ہے، امی جی بس آپ بتا دیا کریں، میں فوراً صاف کر دیا کروں گی، آپ کا بیٹا دیکھے گا تو بہت خفا ہوگا۔ عبد المجید، تم کتنے خوش قسمت ہو۔ اردو ادب کی ہر صنف سخن کے لیے آپ کو عملی قدم اٹھانا ہوگا۔ افسانچہ تو اردو کا ایک اہم صنف سخن ہے۔ اس کی آبیاری میں آپ بھی ہمارا ساتھ دیں، سبسکرائب کریں۔ ایسا کرنے پر پیسہ نہیں لگتا ہے، صرف بٹن ہی تو دبانا ہے، تو پھر دبا دیں بٹن، اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن بھی یاد سے دبائیں گے۔ نثار نندوانی کا افسانچہ سنتے ہیں۔ عنوان ہے لائسنس۔
آج کورٹ میں ایک عجیب مقدمہ چل رہا تھا. کافی رش تھا. تمام چینلوں کے کیمرے مین ادھر سے ادھر دوڑ رہے تھے. پولیس فورس بھی مستعد تھی. دراصل ایک دیہاتی نے کورٹ میں درخواست دی تھی کہ اسے توپ کا لائسنس دیا جائے. توپ کا لائسنس دنیا بھر کے لیے حیرت کی بات تھی. فیصلہ دیکھنے کے لیے ہی لوگ جمع ہو گئے تھے. عدالت کی کارروائی شروع ہوئی. جج نے دیہاتی سے پوچھا، یہ تم نے توپ کے لائسنس کے لیے درخواست پورے ہوش و حواس میں دی ہے نا؟ دیہاتی بولا، جی ہاں جج صاحب. کیا تم جانتے ہو کہ توپ کا لائسنس عام آدمی کو نہیں دیا جا سکتا؟ جناب، میں ایک دیہاتی ان پڑھ گنوار. مجھے صرف یہ معلوم ہے کہ میں نے کورٹ کے باہر بیٹھے وکیل سے یہ درخواست لکھوائی، جس نے 100 روپے میں یہ درخواست لکھ کر دے دی اور آپ کی عدالت نے فیس لے کر اسے منظور کر لیا. کیا تم عدالت کو بتاؤ گے کہ یہ توپ تم کہاں اور کس پر چلاؤ گے؟ جج صاحب نے پوچھا. جج صاحب، گزشتہ سال میں نے اپنے دیہی بینک میں 1,00,000 روپے روزگار لون کے لیے درخواست دی تھی. بینک والوں نے پوری جانچ پڑتال کے بعد میرے لیے 10,000 روپے کا لون منظور کیا. اس کے بعد میری بہن کی شادی کے لیے میں نے راشن سے 100 کلو شکر کے لیے درخواست دی. مجھے راشن سے صرف 10 کلو شکر ملی. ابھی کچھ دن پہلے سیلاب میں سب کچھ ڈوب گیا. پٹواری میرے لیے 50,000 روپے کا معاوضہ منظور کرا لے آیا اور میں نے اکاؤنٹ میں دیکھا تو صرف 5,000 ہی آئے تھے. اس لیے اب میں سرکاری طریقہ کار کو بہت اچھی طرح سمجھ گیا ہوں. اسی لیے میں نے توپ کی درخواست دی ہے، ورنہ مجھے تو ٹڈی دل اور بندر بھگانے کے لیے پستول کا لائسنس چاہیے تھا. پر میں نے سوچا اگر میں پستول کے لیے درخواست کروں گا تو مجھے کہیں آپ غلیل کا لائسنس نہ دے دیں.